بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ ابھی مولانا نے ایک دعا پڑھی ہے، اچانک انہوں نے پڑھی اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک فجاءت حکمتک و جمیع سخطک۔ یہ دعا سنتے ہی ایک دم میں گھوم گیا کہ یہ دعا کیا دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، مولا جو نعمت تو نے مجھے دی ہے یہ مجھ سے تو چھین لے، اس کے زوال، یہ زوال پذیر ہو جائے، اس سے پناہ مانگ۔ آج نعمت ہے کل نہیں، وہ دولت، وہ نعمت، وہ بیٹے، وہ رزق، وہ تسبیح، وہ نماز، وہ اعمال، وہ تیری بارگاہ میں مناجات، وہ عزت، وہ بھرم، وہ شرف، کوئی بھی نعمت ہے مولا جو تو نے مجھے دی ہے، میں اس کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ میں لاہور آیا تو مجھے ایک صاحب گاڑی پہ لائے، کہنے لگے راستے میں اگر اجازت ہو تو ایک مریض دیکھ لیں مجھے، فلاں صاحب نے ان کی دوا کے پیسے دیے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ لاہور میں ایک جگہ ہے ٹاؤن شپ، ہم وہاں ٹھہرے تو ایک صاحب سے ملے۔ یہ بات میں بتا رہا ہوں غالباً 97-98 کی۔ ایک تو پرانی سی کرسیاں تھیں، ایک میز تھی، ایک ساتھ سٹول سا پڑا ہوا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ گھر انہیں کسی نے دیا ہے، یعنی ایک چھوٹا سا حصہ گھر کا دیا ہوا ہے، وہ وہاں رہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے، اور وہ بیمار تھے، اور اگر کوئی میں دوائی لکھ کر دوں بھی، اس وقت میری دوائیاں اپنی نہیں بنتی تھی لاہور میں لکھ دیتا تھا، تو وہ پیسے انہوں نے دے دیے تھے کہ ان کو دوائی لے کے دے دیجیے۔ جب میں نے پرانے حالات پوچھے، پتہ چلا کہ ان کا اپنا وہ جہاز ذاتی سیسنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اپنا ذاتی جہاز تھا، اور لاہور میں مال و دولت تھا، اور لاہور میں ایک وقار تھا، اور وقار اس بندے کے جس نے دوائی کے پیسے دیے تھے کہ اس کا لاہور میں سکہ چلتا تھا، اور آج دوا کے پیسے نہیں تھے، اور کسی نے گھر دیا ہوا تھا عارضی عاریتن کہ آپ اس میں رہ لیں، آپ کا اپنا گھر نہیں، کچھ نہیں بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، مولا نعمت دے اور پھر مجھ سے نعمت چھین لے، کیوں جب یہ دعا ٹھیک پڑھ لے، نعمت دے اور پھر نعمت مجھ سے چھین لے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں جہاں بیٹھا ہوں میرے بائیں طرف چوک ہے، کرتبہ چوک، یہاں ایک دو پلازے ایک صاحب کے تھے جن کی جب دعوتیں ہوتی تھی 5 من 4 من 3 من، اس کے بیٹا میرے پاس ایک دوائی لینے آیا تو اس نے بھی بتائی یہ بات۔ 10 من گوشت چھوٹا دیا جاتا تھا جب اس کے پاس بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں ہوتی تھیں۔ نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظریں خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہیں داغ ناکامیوں کے، نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے۔
कहने लगे कि वो साहब आते हैं, चुप करके खड़े हो जाते हैं उस कसाई के पास, वो 200-300 उनको मिट्टी में डालते हैं, वो खामोशी से चले जाते हैं। वो माल, वो बंगले, वो दौलत, वो पलाजे, वो उरूज, वो कमाल सब लुट गया, सब खत्म हो गया। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं मौला, मेरी नेमतों का मुझ पर ज़वाल आ जाए। कहने लगे लाड़काना के स्टेशन पे मैं खड़ा था, कुछ और दोस्त भी थे, एक बारात थी, सिंध की बात है, एक बारात थी। बस उस बारात के अंदर मैं बस देखता रहा और बदनजरी हुई, पर ऐसे महसूस हुआ मेरे अंदर कुछ चीज थी दिल में से निकल गई है, पता नहीं उस वक्त एहसास न हुआ। 7 साल अल्लाह के नाम और फर्ज नमाज से दूर हो गया। ज़वाले नेमत, कभी ना मैं सोचूं, कभी ना आप सोचें, ये जो सजदे हैं, ये जो तस्बीह हैं, ये जो जिक्र है, ये जो तस्बीह खाने में हाजिरी है, ये मेरी अपनी काविशों, कोशिशों, मेहनतों, फुर्तियों, चलाकियों से है? नहीं मेरे भाई, नहीं अल्लाह वालों, नहीं। उसकी रहमत, उसकी रहमत, उसने मेरी महारों को मोड़ के, मेरी लगाम को मोड़ के मुझे तस्बीह खाने का दर दिखा दिया। मैं कौन सी नाली का गंदा कीड़ा था, कहां से जिंदगी के मेरे दिन रात गुजरे, और कौन से पल, कौन सी सांसें, कौन से लम्हे, कौन सी साहतें और कौन सी घड़ियां गुजरी। मेरा मौला, तू मुझे यहां लाया है, इस नेमत को मेरे गुनाह की वजह से, मेरी बेअदबी की वजह से, मेरी मौला कहीं नाफरमानी की वजह से मुझसे छीन न लेना। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक। इस दुआ में 4 दुआएं हैं। तहव्वुल आफियत, आफियत को अल्लाह पाक छीन ले और सख्तियां आ जाएं। और ज़वाल नेमत को मैं इस वक्त पहले बयान करूं। कहने लगे 7 साल के बाद मैं मुसल्ले पे आया हूं, कोई ताकत थी जो मुझे अपना नाम नहीं लेने देती थी, कोई ताकत थी जिसने मुझसे अपना नाम छीन लिया। वो रिज़्क़ की नेमत, वो सेहत की नेमत, वो इबादत की नेमत, वो तस्बीह की नेमत, वो दौलत की नेमत, वो आंखों की, वो कानों की, वो गुर्दों की, वो जिगर की, वो खाना हजम होने की, वो एक सांस के बाद दूसरी सांस की, वो एक कदम के बाद दूसरे कदम की नेमत। मैं कौन होता हूं कि अपनी जुर्रत से ये नेमत कुछ करके दिखाऊं? आका जैसी अजीम हस्ती, कायनात के सरदार, वजह कायनात, वो दानाए सबुल खत्म रसूल, मौलाए कुल के जिसने गुबार राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफा। इस्लाम का जमाने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप है यारान मुस्तफा। मेरे 1000 दिल हों तसद्दुक हजूर पर, मेरी 1000 जान कुर्बान मुस्तफा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, टूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफा। लाए न क्यों ये नगमा मलाइक को वजद में, गाता है जिसको बुलबुले बुस्तान मुस्तफा। आका जैसी हस्ती अल्लाह पाक से दुआ फरमा रहे हैं। असल ये दुआ उम्मत के लिए थी कि अल्लाह तूने मुझे जो ये नेमत दी है, सजदों की नेमत, अपना नाम लेने की नेमत, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। कई बाज़ औक़ात बेअदबी हो जाती है, बाज़ औक़ात नाफरमानी हो जाती है, और बाज़ औक़ात नेमत मिलती है, लोग मिन्नतें करते हैं कि आजा तस्बीह खाने में कुछ लम्हे गुजार ले। उस नेमत की एक घड़ी होती है, वो नेमत एक लम्हा होता है, उस नेमत को इंसान ठुकरा देता है, वो घड़ी फिर हाथ नहीं आती।
हिक तिल चुक्की 100 चोट खावे, वो वेला वाला हथ न आवे। ये नेमत मुझसे छिन जाए। क्यों छीनती है नेमतें? क्यों छीनती है नेमतें? ये नेमतें मुझसे छीनती क्यों हैं? और ज़वाल नेमत कब आता है और क्यों आता है? कभी कभी सोचा करें कि मौला, तूने मेरा करीम आका मुझे जो नेमत दी है, मैं कहता हूं मैं फकीर हूं, मैं कहता हूं मैं गरीब हूं, मैं कहता हूं मैं तंग दस्त नादार हूं, लेकिन अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मुझे कितनी नेमतें दी हैं। कभी बैठ बैठ के सोचा करें, कभी बैठ बैठ के इन नेमतों को गिना करें, कभी बैठ बैठ के इन नेमतों का इस्तेहजार किया करें। मैं कॉलेज में था तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे रिश्तेदार हैं अस्पताल में, मैं उन्हें पूछने जा रहा हूं इयादत करने। मैंने कहा मैं भी साथ चलता हूं, मैं मरीजों की इयादत की नियत कर लेता हूं। मैंने नियत कर ली कि अल्लाह तेरे हबीब ने फरमाया जो सुबह मरीज की इयादत करेगा शाम तक और शाम को करेगा सुबह तक, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफरत करेंगे, दुआ करें। तो मैं साथ गया तो उन्होंने कहा जी वो डॉक्टर कमरे में हैं, तो वो कहते हैं जी अभी कोई ना आए, डॉक्टर चेक करने राउंड पे आए डॉक्टर। मैंने कहा आओ ऐसा करते हैं, इयादत कर लेते हैं लोगों की, जो लोग यहां मौजूद हैं उनकी इयादत कर लेते हैं। इयादत की नियत होगी, एक मरीज की नियत है तो एक की ज्यादा होगी तो ज्यादा फरिश्ते दुआएं करें। मैं इयादत करने चला गया, एक जगह देखा तो एक साहब की दोनों टांगें कटी हुई थी। मैं वहीं खड़ा हो गया, ये क्या हुआ? कहने लगा कि मेरी टांग में थोड़ा सा दर्द हुआ उंगली में, फिर फुंसी बन गई। मैंने कहा कोई चुभन छुप गई है, कोई फांस, कोई चीर, कोई ऐसी चीज चुभ गई है। मैं उसको निकालता रहा, वो थोड़ा सा जख्म बन गया, इन्फेक्शन हो गया। फिर मेरा इलाज हुआ पर जख्म ठीक ना हुआ। उन्होंने कहा अगर जख्म ठीक ना हुआ पांव काटना पड़ेगा। आखिर पांव काट दिया, फिर टांके लगे, वो जख्म ठीक ना हुआ। फिर इलाज करके आखिर पिंडली काट दी, वो जख्म ठीक ना हुआ। आखिर मेरी आधी रान काट दी, मैं ठीक हो गया। माजूरी की जिंदगी गुजारने लगा। फिर कुछ ही अरसे के बाद दूसरे पांव की उंगली में वो जख्म हुआ और मुझे खतरे की घंटी बजी कि अब ये टांग भी गई। और उसके साथ भी ऐसे हुआ, आधी कटी, फिर कटी, फिर कटी। जाग रहे हैं? पक्की बात है। और मेरी दोनों टांगें कट गई। और मुझे अल्फाज आज भी याद, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरी कॉलेज के दौर की बात है, आज भी अल्फाज याद हैं। मैं कैसे उन टांगों के साथ खड़े होकर नमाज का कयाम करूंगा? मेरा जी चाहता है कि वो टांगें हों और मैं खड़े होकर अल्लाह के सामने कयाम करूं, और वही टांगें हों और मैं जाके हज करूं, उम्रा करूं और तवाफ करूं और सई करूं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहूं। आज मुझसे वो नेमत चली गई है, ज़वाल नेमत। 2 रमजान पहले मेरे ड्राइवर ने कहा कि खाना जो है मैं एक साहब को देता हूं। लाहौर का बहुत बड़ा 29 मुरब्बे का एक टाउन है, 28 और 29 मुरब्बे के करीब, अगर मेरी याददाश्त ठीक काम कर रही। वो उनका था, उन्होंने बेचा था, पुराने दौलतीय थे। आज वे एक छोटे से घर में रहते हैं और हमारा रमजान का जो बचा हुआ खाना होता था, जिसमें हम कहते थे कि हम अपने रोजेदारों को हर सुबह हर शाम ताजा फ्रेश खाना दें, वो खाना वो देता था और उन्हीं के घर भी देता था। चंद गुरबा मसाकीन जरूरतमंदों को देता था और उन्हीं के घर भी देता था।
ایک بار میرے پاس لے آیا، عید قریب ہے، انہوں نے کوئی چیز خریدنی ہے بچوں کے لیے، کچھ ضروریات، اگر آپ مہربانی کر دیں تو۔ اور میں نے کچھ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، پل کا پتہ نہیں میرے دوستوں چھن جاتا ہے، اور پل کا پتہ نہیں آ جاتا ہے۔ یہ نعمت کا زوال میری زندگی میں نہ آئے، میری آنکھوں کے سامنے میری ساری زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے، میری آنکھوں کے سامنے میری ساری اونچی سرمایہ لوٹ جائے، اور میری آنکھوں کے سامنے ہر چیز کو آگ لگ جائے۔ ہے دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے، نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے، تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، تیری بھی ہو دل میں یہ دعا نہ گھر کسی کا جلا کرے، کیا پتا میرے گھر نے میرا گھر جلے میں بجھا سکوں۔ زوال نعمت، نعمتیں مجھ سے چھن جائیں، کیسے بچائیں اس چیز سے، اور کیسے بچائیں اس چیز کو، اور کیسے بچیں؟ ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ یہ جو ہم ہڈیاں کھاتے ہیں، کبھی سوچا کہ ان کا ہم کریں گے کیا؟ یہ نعمت کے زوال کے لیے لاجواب ٹوٹکا بتا رہا ہوں۔ کبھی نعمت میں زوال نہیں آئے گا، غور سے سنیے گا۔ میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا کا فرمان ہے، یہ جو ہڈیاں ہیں ان پہ پھر سے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے غذا لگاتے ہیں، اور جنات کو وہ غذا دیتے ہیں۔ وہ غذا جنات کو ملتی ہے۔ آج میرے گھر بیٹھے تھے مولانا، مجھ سے میں نے کہا وہ واقعہ تو ذرا سنائیں۔ کہنے لگے مقصود میاں میرے شاگرد تھے، مجھ سے حفظ کرتے تھے، محمود میاں صاحب میرے کلاس فیلو تھے، ان کو جنات نظر آتے تھے۔ میں نے آج ان سے سنا ظہر کے بعد، تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر پہ مقصود میاں کہنے لگے جنات نے حملہ کیا تھا، اور ہمارے مسلمان آپ کے شاگرد جنات نے جو ہے وہ ان کو روکا اور پکڑ کے لے آئے، اور اب یہ پکڑ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ انہیں کلمہ پڑھائیں، ہم نے انہیں دعوت دی ہے، پکڑا ہے، آپ انہیں کلمہ پڑھا دیں۔ تو فرمانے لگے میں نے انہیں کلمہ پڑھایا، تو کہنے لگے وہ جو ہمارے جنات تھے جنہوں نے ان حملہ آوروں کو پکڑا، ان کی دعوت، تو کہا میں نے چاول پکائے۔ تو میں نے کہا ان کی دعوت کیا ہے؟ کہا جو چاول پکتے ہوئے چاولوں کی خوشبو اٹھتی ہے وہی ان کا کھانا ہے۔ اور میں نے ان کی دعوت کی، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو جامعہ مدنیہ قدیم کا مینار ہے وہاں وہ رہتے ہیں۔ مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے، اور مقصود میاں بیٹے تھے، دوران تراویح جو ہے وہ فوت ہو گئے، مصلی سنا رہے تھے۔ وہ کہہ وہ شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں وہاں رہتے ہیں، اور ہماری کلاس میں 60-70 طالب علم ہیں جو جنات پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے جہاں یہاں جانی شاہ میں مولانا قاری رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عمران کو جن نے پکڑ لیا، ایک سلمان ایک عمران کہنے لگے، وہ کہنے لگے انہیں بلاؤ، مولانا عثمان صاحب کو، کہنے لگے مجھے بلائے نہ، وہ کہنے لگے انہیں نہ بلاؤ، وہ میرے استاد جی ہیں، میں جاتا ہوں، میں نے ان سے پڑھا تھا، اور کہا چلا گیا۔ جنات کی غذا ہے یہ ہڈی، یہ چاولوں کی خوشبو بھی جنات کی غذا ہے، یہ ہڈی بھی جنات کی غذا ہے۔ ہم ان کی غذاؤں کا خیال رکھیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ایک پیکج بتایا کرتا ہوں کہ 80-90 سال کے بابے کو تلاش کریں، ان سے دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
میرے اللہ کے حبیب نے فرمایا، کملی والے نے، کہ 90 سال کے بعد، 80 سے 90 سال کے بعد فرمایا وہ میرا قیدی ہے، بھائی میری طرف دیکھتے رہیے، آنکھیں بند نہ کریں، ڈرائیور کے سامنے نہ سوئیں، اٹھا دیں، دیکھیں ان کو اٹھائیں، ڈرائیور کے سامنے نہ سوئیں، ڈرائیور اگلی سیٹ پہ نہ سوئیں، پچھلی سیٹ پہ بے شک سوئیں، اگلی سیٹ پہ نہ سوئیں۔ اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے فرمایا، کیا فرمایا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بوڑھا آدمی میرا قیدی ہوتا ہے، بس وہ قیدی ہے، اب اس سے جو دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے، وہ دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی 900 سال کا بوڑھا ہو، پھر 700 سال، 400 سال، 500 سال، 800 سال، 1100 سال، 1500 سال، کیا کہنے لگا وہ جو مسجد میں ہمارے میانی صاحب کی مسجد میں وہ قاری صاحب تھے، انہیں وہ جن نظر آیا، یوسف اس کا نام تھا، یاد ہے؟ کہ میری عمر 2500 سال ہے، حضور کا دور پایا پر میں ایمان نہیں لایا تھا، حضور کا دور پایا تھا پر ایمان نہیں لایا، لہذا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی زیارت کی تھی پر ایمان کی حالت میں نہیں کی تھی۔ بالفرض ہم نے کسی کی دعوت کر دی، کسی بابے کی، بزرگ کی، عمر اس کی بہت لمبی تھی، ساری عمر عبادت کی، تسبیح کی، اللہ اللہ کی، ساری عمر۔ ہمارے ہاں بعض قومیں ایسی ہیں، نیک ہو جائیں تو ان سے بڑا کوئی نیک نہیں، اور پھر اگر غلطیوں میں چلے جائیں تو پھر ہر چیز میں انتہا ہوتی ہے۔ جنات بھی ایسے ہی ہیں، نیک ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، صالح ہو جائیں تو ان سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے۔ اگر ہم ان ہڈیوں کی حفاظت کریں اور ان کو پاک جگہ، صاف جگہ رکھیں، بظاہر کتے بلیاں کھا جائیں گے، پرندے لے جائیں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ ان جنات کی غذا ہے۔ ان ہڈیوں پہ جراثیم ہوتے ہیں، وہ نظر نہ آئے وہ تو مان لیتے ہیں۔ ان ہڈیوں میں وائرس اور بیکٹیریا ہو جاتا ہے، اگر باسی ہو جائیں، خراب ہو جائیں، وہ نظر نہ آئے تو مان لیتے ہیں۔ ان ہڈیوں میں انفیکشن ہوتا ہے، وہ نظر نہ آئے تو وہ تو مان لیتے ہیں۔ ہمارے تھے بابا جی، وہ ہڈیاں چوستے تھے اور ہڈیوں کو ان کے چوسنے کا مزہ آتا تھا، کہتے تھے A to Z سارے وٹامنز ان ہڈیوں کی رس میں ہیں۔ پھر دانت ختم ہو گئے، پھر ہم جب روٹی کھاتے تھے کہتے تھے ہڈی چوسو، پھر ہم ہڈی چوسے تھے، مزہ آتا تھا انہیں۔ یہ میرا واقعہ ہے۔ ان ہڈیوں کی رس کے اندر ساری طاقت ہے، نظر آتی ہے؟ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، سائنس کی ہر بات مانی ہے۔ میرے کملی والے نے فرما دیا ان ہڈیوں پہ غذا لگتی ہے، دائیں بائیں بغلیں جھانکتے ہیں، اور کیسے، کیا، کیوں، کیسے ممکن ہے؟ اگر میری ہڈیوں کی احتیاط سے کوئی نیک جن جو میرے کملی والے نے فرما دیا کہ ان پہ غذا لگتی ہے، اس نے کھایا اور عبادت کی اور دعا دی اور تھا ولی اور اللہ کا نیک بندہ، اور صدیوں اس کی عمر تھی اور صدیوں اللہ والوں کی خدمت کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، مجھے یہ بتاؤ اس کی دعا میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بدعائیں نعمتیں چھین لیتی ہیں، دعائیں نعمتیں لوٹا دیتی ہیں، میرا لفظ یاد رکھیے گا۔ بددعائیں نعمتیں چھین لیتی ہیں، عافیتیں چھین لیتی ہیں، اور دعائیں نعمتیں اور عافیتیں دیتی بھی ہیں، لوٹاتی بھی ہیں، ان کا تحفظ بھی کرتی ہیں۔ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، ٹشو بھی اکٹھے کیے، روٹیاں بھی ٹکڑے بھی اکٹھے کیے، اٹھایا ڈسٹ بن میں ڈالا، پھینکا، فارغ ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ آج سے 40 سال پہلے جب سعودی عرب کو عروج آیا تھا، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کی باتوں میں نے یہ پڑھا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے غازی مرجان بیٹھتے ہیں مسجد نبوی شریف میں،
حضور کے روزے کے عین سامنے ساری عمر شیخ الحدیث کے خدمت گار رہے اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ کا خدمت گار رہے. میں ان کے پاس جاتا ہوں, چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں, ایسے دیکھتے ہیں. ایک بات سنا دیں شیخ کی, بس میں چلا جاؤں گا. کسی سے بات زیادہ نہیں کرتے. اور ہر وقت حضور کے روزے, ساری عمر وہیں گزر گئی. غازی مرجان کی پٹھان ہیں, ساری عمر وہیں گزر گئی. او فقیر ہے, کوئی فقیروں کا بھی امام ہے, وہ درویشوں کا امام ہے. میں نے کہا ایک بات سنا دیں شیخ الحدیث کی یا مولانا سے ملا کی. پھر وہ ایک بات سناتے ہیں, میں چپ کر کے چلا جاتا ہوں. انہوں نے ایک بات سنائی, میں گیا. کب آئے؟ میں پرسوں آیا. کب جائیں گے؟ دیکھیں جی 9 دن کا پیکج ہے ہمارا مدینہ کا, 9 دن رہیں گے. ٹھیک. خود ہی بولے, اسے پتا ہے کہ یہ بات پوچھے گا, خود ہی بولے. فرمانے لگے میں نے یہ بات مولانا بدر عالم بیٹھی رحمت اللہ علیہ, بدر عالم سے سنی, میں نے یہ بات شیخ الحدیث سے سنی, فلاں سے, بڑے بڑے بزرگوں کے نام لیے کہ اللہ نے عرب کو بڑی مشکل سے وسعت کے دروازے کھول کے دیے ہیں. فقر تھا, غربت تھی, تنگ دستی کی. 15 سال حرم کے خطبے میں نواب آف بہاولپور کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا. میرے پاس وہ خطبہ پڑھا ہے. کتنے سال؟ 15 سال مسجد نبوی میں اور مکہ مکرمہ کے خطبے میں نواب بہاولپور کا نام لے کے اس کو دعائیں اور اس کو جو ہے برکات کی وہ جو خطبے میں پڑھتے ہیں وہ پڑھا گیا. وہ اتنی امداد بھیجتے تھے. پاکستان لاہور کا ایک رئیس ہے, رئیس مجھ سے کہنے لگا کہ میں 61 میں گیا حج پہ. 61 میں کسی نے کہا کہ لنڈے کی کوئی گاٹھ پرانے کپڑے لے جانا اور خیال کرنا بانٹنا نہ, بندے تیرے کپڑے پھاڑ دیں گے. گاڑی کوئی وہاں فورڈ گاڑیاں نئی نئی آئی تھیں, وہ کرائے پہ لے لینا, کپڑے پھینکتے جانا ایسے لوگ, ورنہ تیری بوٹیاں بھی. میں پڑھ رہا تھا حالات. حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. حاج صاحب نے فرمایا کیا ارادہ ہے مدینہ جانے کا؟ یعنی اس وقت لوگ مدینہ نہیں جاتے تھے, مکے اور مدینے کے درمیان کافروں کو ذبح کر دیتے تھے, ان کی سواریاں چھین لیتے تھے, ان کا مال چھین لیتے تھے, اور علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا. انہوں نے کہا حضرت کچھ بھی ہو, روضہ اطہر پہ زیارت کے بغیر ہند میں نہیں جاؤں گا. روضہ اطہر کی زیارت کے بغیر ہند میں نہیں جاؤں. یہ میں نے تھوڑا سا عکس کھینچا ہے. فرمایا اللہ نے عرب کے لیے بڑی مشکل سے برکتوں کے رزق کے دروازے کھولے ہیں, اور جس طرح یہ عرب رزق کو ضائع کر رہے ہیں, مجھے خطرہ ہے کہیں بند نہ ہو جائے. مجھے خطرہ ہے کہیں بند نہ ہو جائے. مجھے خطرہ ہے کہیں ٹیکس نہ لگ جائیں عرب کے اندر خود اپنے شہریوں پہ. ہٹیاں دیوانی باتیں کرتا ہوں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ پکڑ کے لے آتا ہوں جسے زمانہ کچھ نہیں سمجھتا, اور جب کرتے ہیں اس کا کمال پاتے ہیں. کہتے طارق تو سوچتا کہاں سے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا چیزیں کہاں سے سوچتے رہتے ہو؟ میں کہ اللہ لوگوں کی دعاؤں اور توجہ سے دیتا ہے. یہ جو آپ بیٹھے نا قربانی والے, یہ جو خواتین کا مجمع بیٹھا ہے قربانی والے, فلور بھرے ہوئے ہیں, جنہوں نے موبائل بند کر دیے ہیں, جنہوں نے کہا اٹھ بولیا چل یار منائیے, نہ تبازی لائے گئے کتے تائیں تو اتے, سر در سائیں دا منہ نہ چھوڑیں, توڑے مارو 100 جتے تائیں تو اتے. یہ جو قربانی والا مجمع ہے, اس کی توجہ سے اللہ مجھ پہ مضامین 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 اللہ میری زبان پہ لاتا ہے, میرے دل کی دنیا پہ لاتا ہے. نہ عالم ہوں سن لو, نہ حافظ ہوں, نہ قاری ہوں, قرآن کی آیت اور دعا پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے میری زیر زبر کمزور ہوگی. نہ عالم ہوں, نہ حافظ ہوں, نہ قاری ہوں, نہ محدث ہوں, نہ مفسر ہوں, نہ ولی ہوں, نہ کشف ہوتا ہے, نہ جن تابع ہیں. آپ حضرات کی توجہ سے اللہ یہ چیزیں میرے اندر سے نکالتا ہے. ایک ہڈی ہے جس کو میں نے سائنس کے اعتبار سے بیان کیا ہے. اگر سائنس کہتی ہے کہ اس میں یہ وٹامنز, یہ
طاقت یہ قوت ہے، اس کی رس پینے سے یہ ملتا ہے، جوڑ مضبوط، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اس ہڈی کا رس چوسنے سے یہ طاقت ہوتی ہے. وہ تو اندیکھی دنیا قبول ہے. اگر سائنس کہتی ہے کہ یہی ہڈی انفیکشن ہوتا ہے، اس پہ زیادہ اگر باسی ہو جائے وائرس ہوتا ہے اور بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ تو اندیکھی دنیا میں قبول ہے. میری کملی والی کائنات کے آخری عظیم مفکر دانشور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا. پھر کون سا شک ہے؟ پھر کہاں کو مریا اور ریب کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو بتایا کہ ہڈیاں کھاؤ، وہ مرغی کی ہیں، وہ گائے کی، بھینس کی، وہ اونٹ کی، گوشت کی، جو بھی ہیں، احتیاط سے رکھو، صاف جگہ پہ رکھو، صاف جگہ پہ رکھو، اس رزق کی قدردانی کرو، اللہ پاک دے گا. گھر کے سامنے میں روزانہ بلیوں کو لنگر ڈالتا تھا، روز لاتا تھا، آمد لنگر لاتا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہاں سے ہٹائیں، یہ بدبو ہوتی ہے. میں نے ہٹا کے سامنے کسی اور کونے میں رکھ دیا. اس نے کہا ہٹائیں یہاں سے، گندگی ہوتی ہے. ایک دفعہ بلیاں کھا رہی تھی، میں نے کہا دیکھو لنگر دیتا ہوں، دعا کر دو، اللہ جگہ دے دے. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ مجھے تمہارا لنگر نہیں ڈالنے دیتے، اللہ سے کہو یہی مجھے دے دے. اس وقت جب میرا کلینک ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اس عمارت کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے اس سامنے. میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے بلیوں سے باتیں بھی کر لیتا ہوں، میں دیوانگی باتیں کرتا ہوں. میں نے کہاں دعویٰ کیا میں بلیوں سے باتیں کرتا ہوں، جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہوں؟ نہ نہ. میں نے کہا دعا کرو. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیک خاتون نے بلی کو بند کر دیا، اس کی بد دعا آئی اور مر گئی بھوکی، اللہ نے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا. اور میرے آقا نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، رب کریم نے دعا کی اس نے، اور اس کو اللہ نے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا. جانور دعائیں بھی کرتے ہیں، بد دعائیں بھی کرتے ہیں. پھر یہ ایک اور چیپٹر ہے جو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، یہ ایک اور موضوع ہے. جس وقت اس عمارت کا قبضہ ملا، میں اندر کھڑا تھا، وہ اپنا آخری سامان نکال رہے تھے. وہ صاحب جو بلیوں کا لنگر نہیں ڈالنے دیتے تھے، وہ ایسے آئے، گاڑی پہ آئے اور ایسے مجھے دیکھا اور گاڑی سے ایسے چلے گئے. کیونکہ میں اندر کھڑا تھا، وہ باہر چلے گئے تھے. کوئی کمال تو نہیں میرا، ان معصوموں کی دعائیں ہیں. یاد رکھیے گا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. نعمتوں کا زوال آتا کیسے ہے اور کس وقت آتا ہے؟ اور میرا اللہ کہتے ہیں ان کی نسلوں سے چھین لو. میری نانی اماں کا گھر تھا، نانی اماں فوت ہو گئیں، پھر ان کی پوتیاں جو ہیں وہ نانی اماں کی. میں وہاں گیا تو ایک صاحب کو دیکھا، سیڑھی پہ تھال میں گارا اٹھائے سیڑھی پہ چڑھ رہا تھا. میں نے کہا میرا کلاس فیلو ہے. میں اس کو واپس اترنے کا انتظار کرتا رہا. واپس اترنے کا، السلام علیکم، سلام کیا، بڑا خوش ہوا. طارق کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کیسے چل رہا؟ کر بس مزدوری کر رہا ہوں، چل رہا ہوں. وہ مجھ سے باتیں نہ کر سکا. اس نے وہ گارے کی چین چل رہی تھی نا، چھت کی لپائی ہو رہی تھی، وہ مجھ سے زیادہ باتیں نہ کر سکا. میں کچھ دیر کھڑا رہا، پھر وہ بس سیڑھیوں پہ چڑھ گیا. میں نے کہا طارق یہ بتا، رزق نصیب اور مقدر محنت سے ہے تو پھر یہ مالدار زیادہ ہوتا. ایک پل میں زوال لا دیتا ہے اور ایک پل میں عروج کے دروازے کھول دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لوگوں، میں نے تمہارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیا، آؤ کھچے کھچے آؤ، اور پاگل ہو جاؤ. ایک پل میں کر دیتا ہے. ہڈیوں کا عمل ایک چھوٹا سا عمل ہی تو ہے، کھاتے تو ویسے ہی ہیں. اور آج کل ہمارے کھانے کا مزاج یہی ہے کہ ہڈی پہ بہت سارا گوشت لگا ہوا بھی ہوتا ہے. کتنی بڑی زیادت، اور خاص طور پہ ولیمے کی ہڈی. اللہ اکبر. جس نے قیامت دیکھنی ہو وہ دنیا میں ولیمہ دیکھ لے. کہنے لگا
दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स तुझे कौन है? तुझे से कौन सा बंदा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? क्या लगा जो वली में कहते हैं खाना खोल दो, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो हड्डियां कहां जाती हैं? वो रिस्क कहां जाता है? नेमतों का जवाल कब शुरू होता है? जब पानी को ज़ाय किया जाए, जब बिजली को ज़ाय किया जाए। फिर उस पानी और बिजली को बैठ के रोते हैं क्योंकि बिजली और पानी का कहत शुरू हो चुका है। नेमतों का जवाल उस वक्त शुरू होता है जब अल्लाह ने मुझे आखिरी अशरे के लिए बुला लिया और उस आखिरी अशरे को मैंने ऊँगते सोते और मोबाइल की दुनिया में गंवा दिया। अल्लाह कहते हैं ठीक है, मैंने तुझे तौफीक दी थी, मैंने तुझे तौफीक दी थी और तुझे अपने दर पे बुलाया था, अपनी हाजिरी कराई थी, तूने सोते और बातें और मोबाइल की दुनिया में ये मैं पूरा अशरा गुजार दिया। जा ठीक है, तूने हमें वक्त नहीं दिया, हम तुझे नहीं देंगे, और तूने हमारे वक्त में खयानत की है। वो जो बरकतें झोलियां भरनी थी, जा खाली जा, जा खाली जा। नेमत कदर मांगती है और कदर ना की जाए जवाल आ जाता है। लिख ले मेरी बात को, नेमत कदर मांगती है। मेहमान आता है तो कदरदानी दे दो, बार बार लौट के आएगा, और अगर मेहमान की बेकदरी की कभी वापस नहीं आएगा। नेमत मेहमान होती है, इसकी कदरदानी कर लें, लौट के आएगी। यह आखिरी अशरे का कयाम, ये आखिरी अशरे के दिन रात, ये आखिरी अशरे का लम्हा लम्हा लहजा लहजा, ये रब ने नेमत दी है। घर को छोड़ के जना सड कुछ देता है दिल बरदा, मैं हाजिर खिदमत फट थी ना, कमरोल वेंदे घर भुल वेंदे, सब हाल हवाल तो चट थी ना, तेरे इश्क दे घुंघरू पापा दे, वदा नगरी नगरी नचदा हां, मैं गैर निमीना थिकड़े दे, तेरे दर्दा सावल नट थी ना। मौला तूने बुलाया है मुझे, मैं आ गया हूं। अब तेरे एक एक पल को मैं बताऊंगा तुझे कि मैं किसी एक एक पल की खयानत नहीं करूंगा, उस एक एक पल को ज़ाय नहीं करूंगा। और अल्लाह कहते हैं आज ठीक है, मैं भी खुश हो गया। और इस खुश होने पे अल्लाह वो दौलतें, इज्जतें और उरूज और कमाल और बेटे और नेमतें और इज्जतें और रिज़्क और कमाल क्या देता है। मैं कौन सी नेमतें गिनाऊं? इन तउद्दू ला तुहसूहा, तुम शुमार ही नहीं कर सकते। ये आखिरी अशरा नेमत है, ये लम्हा लम्हा नेमत है, ये घड़ी घड़ी नेमत है। कोई है दौलत पाने वाला, रात के हर पल में आवाजें उठाई, कोई है इज्जत पाने वाला, कोई है औलाद पाने वाला, कोई है कर्जों से निजात, और कोई है शोहरत, बरकत, राहत, कोई बीमारियों से छुटकारा, कोई है आओ। और हमारा लम्हे सारे मोबाइल पे मुबारकों पे ही गुजर गए और खैरियतों पे ही गुजर गए, और आपस में बातें करते करते सारी रात गुजर गई और दूसरे का सुकून बर्बाद हो गया। नहीं, अब जिंदगी का अंदाज कुछ और है। ये नेमत है जो अल्लाह ने मुझे दी है। रमजान नेमत है, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह मुझसे रमजान छीन न ले। एक साहब मुझसे कहने लगे, हर रमजान आता था मैं रमजान का इस्तकबाल करता था, गुज़िश्ता 3 रमजान मेरे ऐसे गुजरे हैं, ये अब रमजान आया है मैंने तस्बीह खाने में गुजारा है। बस एक दफा एक नेमत थी अल्लाह ने मुझे दी थी, कहा मैं मजमे में सुनाना नहीं चाहता, बस उस नेमत की मैंने बेकदरी की थी। मेरे अंदर एक आवाज आई थी कि हमने तुझसे अपनी तौफीक रमजान की छीन ली है। उसके बाद फिर रमजान के ना सजदे मिले, ना रोजे मिले, ना तस्बीह मिली। मैं छुप छुप के खाता था और लोगों के सामने रोजेदार की हालत में रहता था, और कभी कभी अंदर रोता था कि मौला मुझे वो नेमत लौटा दे। और नेमत फिर रो रो के 3 साल के बाद मुझे अल्लाह ने फिर नेमत अता की है। ये नेमत अल्लाह पाक से पनाह मांगे, मौला मेरी नेमतें अगर दौलत की हैं, रिज़्क की हैं, सेहत की हैं, आंखों की हैं, राहत की हैं, आफियत की हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तूने मुझे अपने दर पे बुलाया और अपने दर पे बिठाया, और अपने दर के नाम के जो तूने मुझे कयाम करवाया आखिरी अशरे का। परवरदिगार आलम मुझे इस नेमत से महरूम न करना, कहीं मेरी बेकदरी न हो जाए तो मुझसे इस नेमत को न छीन लेना। बंद कर दे मोबाइल, मुलाकातें,
اور اپنے آپ کو قید کر لے اس تسبیح خانے کی غار میں. کہتے بابے نے اس غار میں اتنے سال چلا کیا تھا. بعض بابوں کی غاریں ہوتی ہیں، بعض بابوں کے جنگل ہوتے ہیں، اس جنگل میں اتنے سال چلا کاٹا تھا. اس بابا جی نے اس غار میں اتنے سال چلا کاٹا تھا. ارے تسبیح خانے کو غار بنا لو، باہر کی کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، بس دنیا کی خبر کوئی نہیں، سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر. اب تک زندگی ایسے گزری. اب دن رات اللہ اس کے حبیب محمد، آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد سے رابطہ واسطہ، دن رات یہ زندگی 10 دن تو گزار کے دیکھ لیں، دیکھ تو لیں، پر گزارے ایسے کہ جو گزارنے چاہیے. اور اپنی مرضی کے 10 دن گزارے اور کہے کہ میری جھولیاں خالی ہیں. نانا پھر شکوے نہ کرنا، آج ہی فیصلہ کر لو کہ 10 دن میں نے کیسے گزارنے ہیں، کن محبتوں کے ساتھ، کن مربتوں کے ساتھ، کن وفاؤں کے ساتھ، کن اوقات کی پابندیوں کے ساتھ، اور کن لمحوں کو قیمتی بناتے 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 میں نے 10 دن گزارنے ہیں. اور گزارو، کریم آقا ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. جو اپنی بے قدری کے مخلوق سے شکوے کرتا ہے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، بندو تم نے میری قدر نہیں کی. نعوذ باللہ، وہ رب بے قدرہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کسی کی محنت ہو، کسی کی کوشش ہو، کسی کی قربانی ہو، کسی کا مجاہدہ ہو، اور وہ رب اس کی کوششوں کو ضائع کر دے. لا یضیع اجر المحسنین، کہ میں محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے؟ نعمتوں کو بچائیں اور جو ہیں ان کی قدردانی کریں. اور بچانے کے لیے میں نے ایک گروپ ہڈیوں کا بتایا ہے، رزق کا بتایا ہے، راحتوں کا بتایا ہے کہ اس سے راحتیں، خوشیاں ملیں گی. اگر ہڈیوں والی نعمت کی بھی قدردانی کر لیں، چاہے وہ رزق کی کوئی بھی صورت ہے، قدردانی کر لیں، اور تسبیح خانے کے آنے کی نعمت کی قدردانی کر لیں. ورنہ ایک پل میں بستر پہ وقت لگوا سکتا ہے. میں ایک بندے کو کہتا رہتا تھا، اس کا نام تو کچھ اور تھا، اسے خوشبوئی کہتے تھے. خوشبوئی، آ جاؤ آ جاؤ، اعتکاف کر لیتے ہیں. وہ 2-3 دن اللہ اللہ کر لیتے ہیں، کچھ یوں کہنے لگا حکیم صاحب فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام. مجھے پتہ چلا کہ خوشبوئی جیل میں ہے. میں نے کوئی ہدیہ وغیرہ لیا. ایک صاحب تھے، ان کا جیل سے تعلق تھا. میں نے کہا وہ جیل میں ملنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلتے ہیں مل لیتے ہیں. میں جب گیا نا، یقین جانے مجھے منظر یاد ہے، جیل کی سلاخوں کو پکڑ کے خوشبو ایسے کھڑا، ایسے مجھے دیکھا نا، ایسے دیکھ کے میں قریب آیا. کہنے لگا طارق وہ نہ کہنا جو تو کہنے آیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں. تو کہتا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے. اب جیل کے اندر وقت ہی وقت ہے. میں نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، اللہ نے میرا وقت یہاں لگوا دیا. میں ایک صاحب کو کہتا رہتا میں تسبیح خانے میں کچھ وقت گزار دیں، بس میں آؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. مجھے پتا چلا کہ بہت بیمار ہیں. میں عیادت کرنے گیا. عیادت کرتے کرتے میں نے کہا ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں، آپ مرشد ہیں. میں نے کہا اگر یہ وقت تسبیح خانے میں گزر جاتا تو. ایک دم ایسے سوئے ہوئے تھے، ایسے تکیے 2 نیچے، ایسے آنسو گرے اور ایسے سر نیچے گیا. پھر میں نے اظہار نہیں کیا. میں نے کہا مزید میں دکھی نہ کروں. اور وہ وقت گزرا، کوئی 2.5-3 مہینے گزر گئے، بستر پہ گزر گئے. نعمت ملی ہے، اس نعمت کی قدردانی کر لیں. رب عزتوں کے دروازے کھول کے دکھاتا ہے، رحمتوں راحتوں کے دروازے کھول کے دکھاتا ہے. بے نیاز ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے. بے نیاز ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے. بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو نعمتوں کی قدردانی عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا سچا شکر عطا فرمائے. اب ایک عمل دیتا ہوں، غور سنیے. ایک عمل ہے 21، 22، 23، 24، 25 رمضان کو، 21 میرے ساتھ گنے، 21، 22، 23، 24، 25 رمضان کو 121 بار صرف
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। कितनी बार? मैंने 121 कहा है। कितनी दफा? 121 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अगर एक ही जगह हो, एक ही वक्त हो तो बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हैं जमान और मकान की कैद के साथ। एक ही जगह हो, एक ही वक्त हो तो अच्छी बात है। अगर जगह वक्त बदल भी जाए पर अमल ना छोड़ें। इसके कमालात अर्ज करता हूं। अगला ऐलान सुने। 26 रमजान को 625 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। आज भी मैं एक जगह बैठा था तो 625 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत और कमालात वो एक साहब बता रहे थे। कहने लगे मेरे पास ये जेब में है, मैं तुर्की गया, एक बंदे से मैंने एक मशीन का सौदा किया और मैंने कहा एक मशीन के पैसे हैं और एक के नहीं हैं। 80,000 यूरो गालिबन कहा। 80,000 यूरो जो हैं, इतने पैसे हैं, एक के नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं कर सकता। फिर मैं उसके मालिक के पास गया फ्लाइट लेके दूसरे शहर में। मालिक से मुलाकात हुई। उसने मैं जो कहता गया वो मानता गया। कहा जिस वक्त मेरी जेब में 625 दफा बिस्मिल्लाह वाला अमल होता है वो मैं जो कहता हूं अल्लाह कर देता है। 26 रमजान को वो अमल है हमने लिखना है। आपको इल्म है या हम साल में 2 दफा लिखते हैं? इल्म है? नहीं है। कौन से महीने में? जमादियुल ऊला के तीसरे हफ्ते में, तीसरे शब जमा में हम, और 26 रमजान को इस तरह इशा के बाद, दर्स के बाद इज्तिमाई घुटलियों पर सूरत कौसर का अमल। इनफरादी सूरत कौसर 303 13 दफा। इसमें जात का जिक्र ताक रातों में हम करते हैं। ईद की नमाज इंशाल्लाह यहां 6 बजे होगी। ईद की नमाज 6 बजे होगी। अब यहां ईद की नमाज खवातीन की भी होगी, मर्दों की भी होगी। ये तो कुछ ऐलानात थे। अब जरा मुझसे वो 21, 22, 23, 24 और 25 रमजान को 121 दफा का अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 बार 7 बार दरूद पाक के साथ। इसके फायदे क्या बताऊं आपको? इसके फायदे ये हैं कि बस आप पूछे ना, और इतने हैं कि अब इतना और वक्त चाहिए, लिहाजा इस अमल को ना छोड़ें। 121 बार पढ़ते कोई वक्त लगता है? 5-10 मिनट लगते हैं। ध्यान से पढ़ें। जो मुराद दिल में है, जो मकसद दिल में है, जो मसला दिल में है, जो मुश्किल दिल में है, और अल्लाह से अर्ज करें, कर दे अल्लाह तू कर दे, और अल्लाह इंशाअल्लाह कर देता है। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। अल्लाह कर देता है और जरूर कर देता है, कर देता है। आज ताक रात है, इसमें जात का जिक्र करेंगे। अल्लाह के जिक्र को अल्लाह के ध्यान के साथ करेंगे। फिर हम दुआ करेंगे। लोग जो हजरात यहां एक ऐलान गौर से सुनिएगा। लोग यहां क़याम के लिए, आखिरी अशरे के क़याम के लिए, एतकाफ के लिए तशरीफ लाए हैं। उनके मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हैं। उसकी जिम्मेदारी टोकन वाले पे नहीं है। उसकी जिम्मेदारी टोकन वाले पे नहीं है। वो बेचारी कौन कौन सी संभालेगा? अब बैठ के अल्लाह का नाम अल्लाह के ध्यान से लेंगे। क्यों लेंगे? ताक रात है, मुबारक रात है। उसके नाम की ज़रबें अर्श तक पहुंचेंगी। करीम राजी हो जाएगा और राजी हो कहेगा फरिश्तों कौन है? मौला पागल, दीवाने, मंगते, सिसकते, रोते तेरी बारगाह में। अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा फिर मांगते क्या हैं? ये अल्लाह दिल की मुरादें मांगते हैं, जहन्नम से खुलासी और जन्नत मांगते हैं, और दुनिया में जन्नत के नेमतें मांगते हैं। बेटे भी, नेमतें भी, रिज्क भी, इज्जत भी, सेहत भी, खैर भी, बरकत भी, आफियत भी। तो अल्लाह खुश होकर कहता है अच्छा मेरे बंदो इनको दे दो, मैं सारे जहान को एक पल में दे दूं। मेरे खजाने में कौन सी कमी है? लगियां ने मौजां ते लगावी सोने,
یہ موجیں اس کی نام کی برکت سے لگتی ہیں۔ اللہ کے نام کو اس میں ذات کا ذکر کریں گے توجہ سے، دھیان سے۔ اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ رسول اللہ۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ ان مبارک راتوں کی قدردانی عطا فرما، یہاں کے قیام کی قدردانی عطا فرما، کسی اعتراض سے بچا، کسی بد کلامی بے ادبی سے بچا، ادب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ادب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، یہاں کے ذرے ذرے رزق اور چیزوں کی ادب کی اے اللہ ہمیں دل میں کیفیتیں عطا فرما۔ یا اللہ بے ادبی سے بچا، گستاخی سے بچا، اور اس ادب کی برکت، اعمال کی برکت سے جب ہم یہاں سے جائیں ہماری جھولیاں بھر دے، دنیا آخرت کی خیریں بھر دے، برکتیں بھر دے، اولاد مقدر نصیب بہتر کر دے، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ اے اللہ میری خدمت والے دن رات لگے ہیں، دن رات بیچارے پس رہے ہیں، ان کی نیندیں، ان کے کھانے پورے نہیں ہو رہے، اللہ ان کی نسلوں کو شان و شوکتیں عطا فرما۔ میرے دل سے ان کے لیے مولا دعائیں نکلتی ہیں، بہت زیادہ دن رات محنت کر رہے، مولا ان کو دنیا آخرت کی عزتیں، راحتیں عطا فرما۔ مصلی سے لے کر مولا آخری صفائی تک جتنے بھی میرے ساتھی مخلصین خدمت میں ہیں، ان سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا
सबसे पहले तो वो हजरात जो आखिरी अशरे के क़याम के लिए तशरीफ लाए हैं, उनसे दो बातें सिर्फ अर्ज करूंगा। उम्मीद है कि ख़वातीन, हमारी बहनें खामोशी से मेरी बात को सुनेंगे, और अगर पहले खामोश हो जाएं, मुतवज्जे हो जाएं, और उनको खामोश कराने वाली भी खामोश हो जाए, तो मेरी दरख्वास्त है एक, आज आप हजरात एक मुबारक सफर के लिए तशरीफ लाए। 10 यौम का एक सफर है, उसके बाद मंजिल मिलेगी और सच्ची मंजिल मिलेगी। मंजिल मिलेगी, और कौन सी मंजिल मिलेगी? एक सवाल मैं आपसे करूंगा, फिर उसका जवाब आपसे भी लूंगा, खुद भी दूंगा। अगर आप मोटरवे पे सफर करें और मोटरवे की हिदायत के मुताबिक आप अपनी मर्जी करें, तो सफर खैरियत से गुजरेगा क्या? आप मंजिल पे पहुंचेंगे, मंजिल पे खैरियत से पहुंच पाएंगे? सफर भी सड़क पे करें, और करें भी अपनी मर्जी का, और अगर आपको कोई रोके तो उससे लड़ पड़े। वो कहेंगे मैं तो आपकी जान की अमान के लिए कहता हूं, देखो यहां स्पीड इतनी लिखी है, इतनी करो, यहां इशारा देना है, इतना रखो, यहां मोड़ है, आहिस्ता करो, यहां ये अमल है, यहां ये अमल है, ये करो। क्या ख्याल? अगर कोई मिन्नत करे आपकी कि आप मंजिल पर खैरियत से पहुंचें और अपना सामान जो झोलियां भरी हुई हों वो बिखर भी ना जाएं, झोली फट भी ना जाए, और आप इज्जत आबरू के साथ पहुंचे, और कोई आपकी मिन्नत करे, वो आपका मोहसिन होगा, दोस्त होगा या दुश्मन होगा? जी अच्छा, चलो, दौरान सफर मोबाइल इस्तेमाल करने पे चालान है, फिर मुझे चालान की इजाजत दें आप। 10 दिन का जो रूहानी सफर आपने शुरू किया है, दौरान सफर मोबाइल के चालान की इजाजत है। 10 दिन का आपने रूहानी सफर शुरू किया है, और वो कहते हैं चालान इसलिए कर रहे हैं, मकसद तेरी हिफाजत है, तेरा तहफ़्फ़ुज़ है, तेरे लिए हिफाजत का निजाम है, हम इसलिए कर रहे हैं। और वो कहेगी जी आप तो सख्ती करते हैं, तस्बीह खाने वाले यही सख्ती करते हैं, पहले बुलाते हैं मुंह से हैं, पांव से ठोकरें देते हैं, और वो उलझने पे आ जाए कि वो झोलियां भर के जाएगा। फिर मैं तो कहता हूं जितनी भी खवातीन आई हैं, आप हजरात तशरीफ लाए हैं, अल्लाह इज्जत दे, दौलत दे, बेटे रिस्क नेमतें दे, और जब आखिर रमजान में यहां से 10 दिन के कयाम के बाद तशरीफ ले जाएं, तो मेरा मौला कहे कि इनकी मुशक्कत इतनी है, कुर्बानी इतनी है कि फरिश्तों इनको खाली ना भेजो। मुझे एक ठेकेदार कहने लगा, मैं मजदूरों को देखता हूं, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, खवातीन से फिर अर्ज कर रहा हूं, ये बातें कर रही हैं खवातीन। कहने लगा कि मेरे पास मजदूर आते हैं, ये मजदूर मेरे पास पता नहीं 18 साल या 20 साल, कहने लगे 18-20 साल से है, सारे अपनी मर्जी से करते हैं, ये मेरी मर्जी से करता है, बाज़ औक़ात मैं इसे पैसे ज्यादा दे देता हूं, काम ना भी लगे तो इसकी दिहाड़ी पक्की है। लफ्ज क्या कहा? सारे अपनी मर्जी से करते हैं और ये मेरी मर्जी से करता है। वो कई मर्शियों से देख रहा है कि तस्बीह खाने में बड़ी चाह से आया था, चाह से आया था, क्या ये अपनी मर्जी कर रहा? तो मोबाइल के रूहानी सफर के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पे चालान होना चाहिए। खुद सोचें कि अगर आपका फरिश्तों ने चालान कर दिया तो उसका क्या बनेगा? हो, और फरिश्ते चालान करते हैं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, चालान करते हैं। एक तो मेरी दरखास्त है खवातीन से, बहनों से भी, आपसे भी, कि मोबाइल और घर से तस्बीह खाने से बाहर निकलना, जैसे मैंने कहा ना, बस गार है, 10 दिन इस गार में गुजारने हैं, चाय के नाम पे, बाहर फिरने के नाम पे, जरूरियात के नाम पे अपने दिल को कह दें, दिल तुम मान जा, तेरी मेहरबानी है,
موبائل کے نام پہ جو موبائل کیا سمجھ لے وہ باہر ہے اندر نہیں ہے. میری درخواست ہے. دوسری ایک درخواست یہ ہے، میری اماں کے پاس ایک طوطا تھا، اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا. رات کو نا کان میں اس کو کلمہ پڑھواتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ. پھر اس کے کانوں میں نا موم لگا کے رات کو اس کو پنجرے میں چھوڑ دیتی تھی. میں نے اماں سے پوچھا، اماں یہ کیوں ہے؟ میں بیٹا اس کو ادھر ادھر سی آوازیں نہ جائیں، بس ایک کلمے کی آواز اس کے کان میں، پر وہی ہی یاد رہے، وہی یاد رہے، کلمے کی آواز وہی یاد رہے. کانوں میں بہت زیادہ آوازیں آئیں گی، خیال کرنا ہے. ہمیں ہر سال ایسے بندے ملتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا وقت تو ضائع کرنا ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بھی بدگمانی، شک، وسوسوں میں ڈالتے ہیں. کچھ لوگ بیچارے ہوتے ہیں وہ رب سے بھی راضی نہیں ہے، بندوں سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ یہ مؤذن جب اذان دیتا ہے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے، اس کے دائیں بائیں چیختے رہیں، چلاتے رہیں، او بھائی یہ بات ہے. اذان دینے کے بعد پوچھے گا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم بڑی مجبوری میں. انہوں نے کہا بھائی اذان دے رہا تھا تو ہمارے 10 دن کانوں میں انگلیاں ہوں، ہم اللہ کی اذان دینے نکلے ہیں اور اذان کے لیے نکلے ہیں اور دل کی دنیا آباد کرنے نکلے ہیں. بس دو چیزیں، پہلی چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو بچا کے رکھیے گا. وسوسے، شک، بدگمانیاں کئی دل میں بعض اوقات خود آئیں گے. قرآن کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس، کبھی شیطانی جناتی چیزیں ڈالتی ہیں، من الجنت والناس، کبھی شیطانی چیزوں کے لیے، کبھی ناس انسانوں کے لیے، کبھی ان کی طرف سے آئیں گی، کبھی ان کی طرف سے آئیں گی. یقین کے ساتھ یہ 10 دن کا روحانی سفر طے کرنا ہے، چلان نہیں کروانا. روحانی سفر میں موبائل کا استعمال کیا، روحانی سخت چلان ہو جائے گا، اور چلان ہوا تو پتہ نہیں پھر واپسی کیسے ہوگی. اور ایک ایک پل قدردانی سے. کاغذ قلم. پہلی چیز میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہمارا یہ روحانی سفر ہے، اس میں موبائل اس کا چلان نہ ہو، کیونکہ سفر میں موبائل کا استعمال ممنوع ہے. پہلے تو میں نے یہ عرض کیا. دوسری میں نے یہ عرض کی کہ تسبیح خانے کو غار بنا دے. بابا جی کہے تھے، مرشد نے کہا تھا بیٹا اس غار میں چلا جا اللہ اللہ کر، اتنے دنوں کے بعد نکلے گا کندن ہو جائے گا، جو مانگے گا مراد مل جائے گی. تو غار میں کھڑکیاں نہیں ہوتی، جھانک نہیں ہوتی، تانک نہیں ہوتی. غار میں بس دن رات مجاہدہ ہوتا ہے. تسبیح خانے کو غار بنا لے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مؤذن کی طرز پر قیام ہو ہمارا، اور مؤذن کی کانوں میں انگلیاں ہوتی ہیں، بس اسے کوئی دنیا کا بندہ وسوسے شک ڈالتا رہے، یہاں یہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے، نہیں ہے. بس یقین کے ساتھ، اور یقین سے ساتھ چلنے والے کے سفر اور منزلیں ملتی ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ آپ کو ٹریفک کے قوانین ہوتے اس لیے ہیں کہ ہم خیریت سے اپنے سفر کی اختتام تک پہنچے، خیریت سے سفر پر پہنچے. اور اگر اپنی مرضی کی تو پھر نقصان ہوگا. یہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں خصوصی. قیام جب آرام کا وقت ہو تو آرام کریں، جب قیام کا وقت ہو قیام کریں، تعلیم کے وقت میں تعلیم کریں. آخری عشرے میں اتنے موتی ملتے ہیں. ابھی سورۃ کوثر کا عمل ہوگا، جو شامل ہو گیا، سبحان اللہ سبحان. ابھی 121 بار
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا. میں اپنے ساتھی سے ناراض ہو رہا تھا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. میں 121 دفعہ عمل کے کمالات کھولتا. آج انسان کو عمل پہ لگاؤ تو ترغیب کے ساتھ لگاؤ، فائدے بتا کے لگاؤ. میں نے تو دعا سنی، مولانا نے دعا پڑھی اپنی تراویح کے بعد، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیہ. یہ دعا پڑھی سنی تو میرا تو بس ایک دم اسی پہ مضمون شروع ہو گیا. میرا تو اس پہ مضمون شروع ہوا. اگر یہ مجھے پہلے بتاتے تو پہلے مضمون ہوتا تھا. میرے خدمت والے ساتھیوں کی طرح تھوڑا سا خدمت بھی کیا کریں. ان کی منت خدمت، سارا دن بیچارے خدمت کرتے رہتے ہیں. تو رمضان کے آخری عشرے کا قیام اور لطف ہو اور اسی طرح ہو اور سعادت سمجھ کے ہو تو کیا خیال ہے؟ جھولیاں بھر کے آخری دنوں میں جائیں گے نا، اور ایسا قیام ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا حبیب راضی ہو جائے اور برکتوں راحتوں رحمتوں کے دروازے کھل جائیں. ایسا قیام ہوگا انشاءاللہ. کہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. تھوڑا سا آپ کے سوال و جواب ہو جائیں، پھر جو ہے وہ انشاءاللہ سورۃ کوثر بھی، آپ نے انفرادی اعمال بھی، اللہ سے ماننا بھی، 121 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی. تو کوئی کاغذ کسی نے دینا ہو، میں نے عرض کیا تھا نقش لکھ کے دینے، وہ کاغذ دے اور کوئی نہیں. اور کسی نے سوال کرنا ہو وہ سوال کرے جس نے آج تک نہیں کیا. آپ نے بھی کیا ہے، آپ نے بھی کیا، مجھے چہرے یاد ہیں، آپ نے بھی کیا ہے. جو قیام کر رہا ہو پرانا اور جس نے سوال نہ کیا ہو، پرانا قیام کرنے والا پہلے رمضان دوسرے رمضان سے، کس رمضان میں آئے تھے؟ اب سوال کریں. آپ کس رمضان میں آئے تھے؟ پہلی میں. اس کے بعد پھر آپ کو ٹائم دوں، بیٹھ جائیں. جی آواز نہیں آئی. تشریف لائیں قریب. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کہ میں چھوٹے گوشت پہ، بڑے گوشت پہ اور اونٹ کے گوشت کے اثرات زندگی میں کیا ہیں، اس کا کیا تعلق جادو سے ہے، جنات سے ہے، اس پہ گفتگو کروں گا. اب یا تو مجھ سے اس سے گفتگو سن لیں، وہ پھر آدھے پونے گھنٹے کی بھی ہو جائے گی. پھر میں تو بولنے بیٹھا ہوں، میری بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. گاڑی بوڑھی ہو جائے تو اس کی بریکیں ویسے ہی فیل ہوتی ہیں. مولانا لقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں نا. پرانا سائیکل تھا تو جا رہے تھے تو بریک نہ لگی، بوڑھی مائی کو سائیکل لگ گیا. مائی کہنے لگی داڑھی دیکھ کم دیکھ. آخی اما داڑھی آئی ہے بریک آئی. داڑھی دیکھ کم دیکھ اپنے. اب جیسے آپ بتائیں سر، یا میں کہتا ہوں سوال و جواب ہو جائیں یا اگلا کوئی موضوع. ابھی تو سوال ایک ختم نہیں ہوا. بیٹھ جاؤ بھائی، کیوں کھڑے ہو؟ جی سوال و جواب ہو جائے. چلو جی، آپ کا سوال پھر ایسا ہے بھائی بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھا دو. اللہ لگتا ہے یہ آج آیا ہے بندہ. آج آئے ہیں، پہلی دفعہ ہیں، آج آئے ہیں. وہ کہتا ہے پچھلے جتنے ہیں جنہوں نے رمضان سارا گزارا ہے، تم بیٹھ جاؤ مجھے حق دے دو. بھائی کیسے تجھے حق دوں؟ میں ان سب کا حق مار دوں؟ سارے مشکل میں ہیں. میرے پاس ایمرجنسی وارڈ ہے. کہتے ہیں میرا وارڈ ہی ایمرجنسی ہے. سارے بیچارے مشکل میں ہیں. جی آپ پر کہتے ہیں میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو ہاتھوں میں پسینہ بہت آتا ہے، بتائیں گے اس کا علاج بتائیں. لیکن کوئی سخی ہو تو وہ بتائیں اور تجربہ ہو تو وہ بتائیں. اگر سخی کوئی نہیں بیٹھا نہ بتائیں. بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ. جی
کہتے ہیں کشتہ صدف اور مرجان مکس کریں، کیپسول بڑے سائز کا، درمیانہ سائز 500 ملی گرام والا صبح شام کھائیں، صبح شام دودھ میں کھائیں، کہتے ہیں 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی دیسی میوہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کشمش، 8 سے 10 دانے کھائیں، 2 ٹائم خالی پیٹ کھائیں۔ اور میرا خیال یہ ہے وہ چنے اور کشمش والا اگر یہ کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ تھی چنا اور منقع، بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت اور منقع، مٹھی صبح شام کھا لیں۔ اور کسی کا مشاہدہ اس ضمن میں 70 شفائیں استعمال کریں۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ یہاں آ جائیں۔ اور کسی نے اس بارے میں مشاہدہ اپنا بتانا ہو، فائدہ؟ ہاتھ پاؤں میں پسینہ آتا ہو بھائی قریب تشریف لائیں، درخواست کر رہا ہوں، آواز نہیں آتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں روز بتاتے ہیں، انہیں روز قریب بلانا پڑتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ آپ نے ایک درس میں بتایا تھا غزنوی ٹانک کے بارے میں، تو میں نے کافی دفعہ استعمال کیا، میرے ہاتھ پاؤں میں پسینہ آتا تھا، ٹھنڈے ہو جاتے تھے، تو الحمدللہ بہت زبردست ہے۔ وہ کیا ہے ذرا بتا دیں۔ غزنوی ٹانک میں 4 چیزیں قرآن پاک میں ہیں اور ایک حدیث پاک میں ہے، کلونجی، دودھ، شہد اور کھجور اور زیتون کا تیل، اس کا شیک بنا کر پئیں، ماشاءاللہ بہت زبردست ہو۔ کیوں بھائی آپ کو یاد ہے کسی کو؟ بڑے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایک دفعہ پھر بتا دیں ذرا، ان کی مقدار بتا دیں جیسے آپ نے استعمال کی۔ ہم نے تو 3-4 دوستوں نے مل کر بنایا تھا اور اسی حساب سے ایک گلاس بنایا تھا اپنے لیے۔ چند کھجوریں اور چٹکی بھر کلونجی اور زیتون کا تیل 2 چمچ ڈالے تھے، اور کھجور اور دودھ، شہد بھی 1 گلاس کے لیے 1 چمچ کافی۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو علم ہے کہ میں نے اسے غزنوی ٹانک کیوں کہا تھا؟ سلطان محمود غزنوی کی یہ غذا تھی، اور وہ دست بدست شیر سے لڑتا تھا، دور سے نشانے نہیں لگاتا تھا۔ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، اس کے ساتھ جان کی طاقت بھی تھی، ایمان کی طاقت بھی تھی۔ ہاں جی، آپ نے کچھ اس ضمن میں بتانا ہے؟ اچھا جی۔ میں مزدوری کرتا تھا اپنے کوارٹ شہر میں، تو املی اور آلو بخارا رات کو یہ دونوں بھگو لیں۔ آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں ذرا، اس سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جی۔ املی آلو بخارا رات کو بھگو لیں اور صبح نہار منہ پی لیں، انشاءاللہ مزدوری کرے پسینہ کبھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک، آپ کا مشاہدہ؟ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ، جلدی آ جائیں ذرا، جلدی آ جائیں اللہ والے، اب تک تو آ چکے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب تک تو آ چکے ہو۔ یہ 7 پودینہ لے لیں 1 تولا، اور 50 گرام میٹھا سوڈا، 50 گرام چینی، سب ان میں مکس کر کے نا یہ صبح شام آدھی چمچ کھانے کے بعد کھانا، اور اس کے بعد پانی نہیں پینا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ معدے کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ کو ہاتھوں پسینہ اس کا فائدہ ہوا ہے کوئی؟ جی میں نے خود استعمال کروایا ہے، کئی استعمال کرایا؟ معدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ چینی سائنسدان کا نسخہ ہم نے شاید لکھا تھا، ابکری رسالے میں آیا تھا، دوسری یا تیسرے رسالے میں ہے۔ یہ ابکری سے ہاں، چینی 50 گرام اور میٹھا سوڈا 50 گرام اور 7 پودینہ 1 تولا 10 گرام، آدھا چمچ صبح شام، جی کھانے کے بعد، کھانے کے بعد پانی نہیں پینا اس کے اوپر 3 بار۔ چینی 250 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام اور 7 پودینہ 10 گرام۔ جی، ہاتھ پاؤں کے پسینے کے اور معدے کے لیے بھی۔ ہاں جی، چینی جو بتائی ہے جی 1 تولا،
कलमी शुरा 2 तोले, नुशादर 1 तोला और कुश्ता फलाद 6 माशे। सफूफ इक्सीर जिगर का नुस्खा है। हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है। फिर आप फिर बता दें। रेवण बताई 1 तोला, रेमंद खताई 1 तोला, कलमी शुरा 2 तोले, कलमी शोरा 2 तोले, नुशादर 1 तोला, नौशादर 1 तोला, कुश्ता फलाद 6 माशे। कुश्ता फौलाद 6 माशे। बारीक पीस लें हाँ जी, इनका सूप बना लें और ये दही के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, शरबत बिजूरी के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। दूध के साथ भी हो सकता है। इंशाअल्लाह दूसरे दिन ही पसीना नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। पसीना नहीं आएगा। हाँ। कितनी मिकदार में लें? मैं तकरीबन 1 माशे तक ले सकती हूँ जी। 1 ग्राम चने के बराबर लें। हाँ जी ठीक है, जज़ाक। आइए आप आ जाएं जी, बताएं जी। ये दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी ताहिर, ये बकसरत पढ़े और कोशिश करें कि सांस रोककर जितना ज़्यादा पढ़ सकता है पढ़े। और ये मुंह की बदबू के लिए भी है, और अगर पसीना जो भी जिस्म की कोई गंदी गलाजत हो और उससे आदमी परेशान हो तो उससे ये कंट्रोल हो जाती है चीज़। और इसके अलावा ठंडी मुराद इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उससे भी फायदा होगा। आप दरूद पाक जरा फिर दोहरा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी ताहिर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील ताहिर। अला नबील ताहिर। जी, अला नबील ताहिर। ये आपको कैसे मुशाहिदा हुआ इसका तजर्बा? ये मेरे हाथ पाँव में पसीना आता था तो मैंने ठंडी मुराद भी इस्तेमाल की थी 4-5 साल पहले, और ये दुरूद शरीफ भी पढ़ता था तो उससे फायदा हुआ। जी माशाल्लाह। कितना पढ़ते थे? बस बकसरत पढ़ता था, जब भी टाइम मिलता था पढ़ता रहता था। जज़ाक जज़ाक। ठीक। इस ज़िमन में और किसी ने बताना हो अपना तजर्बा? अच्छा जी। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि जिसे कोई दुश्मन तंग करता हो वो क्या करे, क्या पढ़े? सिर्फ 5-6 अफराद बताएं। अहतर सस्ता कलमो बकसरत पढ़े जी। तीन तस्बीह अल्लाह अकबर की उस दुश्मन को हदिया करे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम। 3 तस्बीह पढ़े, 313 मरतबा पढ़े जी। तौबा की आखिरी 2 आयात लक़द जाअकुम रसूल, ये कितना पढ़े? 1 तस्बीह। कसरत से ज्यादा पढ़े तो ज्यादा फायदा हो। रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर बकसरत पढ़े। फकुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बकसरत पढ़े। कितनी बार पढ़े? 313 जी। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। चर के चेहरा सामने रख के फूंक मारे। कितनी दफा? 2, 4, 5 दफा बकसरत भी पढ़े। रात को 12 बजे दाएं पांव पे खड़ा होके 7 बार सूरत फील पढ़े। 12 बजे उसका तसव्वुर करें। 3 दिन है, 3 दिन पढ़े। अच्छा जी, किसी का सवाल? वो कहते हैं भाई 2012 के दर्स कंप्यूटर में नहीं मिल रहे। 2012 के दर्स कंप्यूटर पे नहीं मिल रहे।
रमजान 2012 के दर्स कंप्यूटर पे नहीं मिल रहे, इस शोबे के बंदे अभी तलाश करके अभी इतला करें। रमजान 2012 के दर्स कंप्यूटर पे नहीं मिल रहे। जी आप फरमाइए। सब कुछ खा लेकिन कमी एक राखी है, कोई महसूस कर दूसरा नंबर है तो नैना से तो काम कर मेरे नाश्ते के बाद 25 साल आज भी लेकिन नैना दिमागी लड़की तो दूसरा मेरा फसला और साया फैसला 5-5 हजार आप ऐसा करें, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इसको दिन रात वुज़ू बेवुज़ू सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों पढ़े, सब मुरादें। हाँ, ये आपके साथ इनको लिख के दे दें, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आपने जी बैठे, ठीक है, बैठ जाए जी। भाई आपने पहले बात की हुई है, कोई ऐसे बंदे बात करें जो हाँ जी वो कहते हैं जी मौजूद हैं, पड़े हुए हैं, नहीं है वो कहते हैं 2 साल कहते हैं नहीं मिल रहे, वो कहते हैं 2012 के पूरे दर्स पड़े हुए हैं। अच्छा जी, जी आप टोकन, आपका कार्ड नंबर, कब आए थे, कब आए थे? पहले अशरे वाले बताएं, पहले अशरे वाले बोलें। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। पहले अशरे वाले हैं, बोलें। कितनी उम्र है? कह रहे मेरी उम्र 23 साल है, मैं अल्लाह से दोस्ती करना चाहता हूं। बताओ भाई ये क्या करे जवान। आप पहले अशरे वाले हैं, इसके बाद आपका सवाल होगा, आपके कई बार हुए हैं। अब पहले अशरे वाले हैं, इसके बाद आपका होगा, बस आज यही 3 सवाल होंगे। अब आप तसल्ली से बैठ जाए, ठीक है? इसके बाद आपका सवाल होगा, उनके बाद उनका सवाल होगा। पहले अशरे वाले, उनका हक है भाई। एक बंदा कहता मैं मजबूर हूं, वो कहने लगा मैं अमेरिका के गया एयरपोर्ट पे, भाई रहमतुल्लाह क्वेटा वाला कहने लगा, माई खड़ी थी तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, उनको उर्दू भी नहीं आती, कहने लगे उन्होंने पासपोर्ट देखा, उन्होंने कहा जी, उन्हें कहा मैडम आई एम मजबूर, आई एम मजबूर, और फिर इंग्लिश उर्दू कहने लगी। उसने देखा ना, उन्होंने सबसे पहले मुझे स्टैम्प करवा गया, जाओ वही सारे मजबूर हैं यहां। तो बता भाई, एक नौजवान कहता है अल्लाह से दोस्ती करना चाहता हूं, इलाही कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। बोले भाई, बताएं अल्लाह से दोस्ती का कोई टोटका बताएं। सुन्नतों पे अमल करें जी, एक टोटका ये है कामयाब जी। मखलूक खुदा की खैर खाई सोचना शुरू कर दें। एक मेरे दिल में बात आ रही है, हम न हर कौम की खासियतें बयान करें। मुझे कल की एक बात है, एक बंदे ने मुझे हिलाया है, मुझे कहने लगे, एक बंदा मुझे सियाना मिला, उसने कहा अंग्रेजों की ये खामियां हैं, सिखों की ये खामियां हैं, हिंदुओं की ये हैं, फिर अराइयों की ये हैं, शेखों की ये हैं, राजपूतों की ये हैं, शेखों की। कहने लगे उसने मुझे ये चीजें बताई। तो मैं सोचने लगा
اس نے ساری خامیاں ہی بتائیں. ہم تو امت کی خوبیوں پہ نظر رکھیں. تو میرے جی میں یہ ہے کہ ایک دن کوئی بندہ انگریزوں کی خوبیاں بیان کرے تاکہ وہ خوبیاں ہمارے اندر آئیں. کسی دن کوئی بندہ سکھوں کی خوبیاں بیان کرے. ساری عمر سکھوں کے لطیفے ہی سنتے رہ گئے. خوبیاں بیان کرے. کوئی کسی دن ہندو کی خوبیاں بیان کرے. کوئی کسی دن سیکولر کی خوبیاں بیان کرے. ہے بڑا عجیب موضوع. عجیب موضوع. میرے پاس ایک بندہ آیا, اس نے سعودی عرب والوں کی نا جو بیان کیے خامیاں, میں نے ایک بندوں کو بلایا, اکٹھا کیا. میں کہا بھائی عرب کی خوبیاں بیان کرو, اور میں نے ابکری میں چھاپی تھی. ابکری میں چھاپی تھی کہ عرب کی خوبیاں کیا ہیں. امریکہ والے, انگلینڈ والے, انگریز کی, ان لفظ سب کو ہم انگریز کہتے ہیں. انگریز کی خوبیاں کیا ہیں. آج میں نے ایک دوست سے بیٹھ کے سنی, نے کہا یہ خوبیاں, یہ خوبیاں, یہ خوبیاں. ہندو کی خوبیاں کیا ہیں. ساری عمر بنیے کی باتیں کی, تو خوبیاں بھی تو ہوں گی. ساری عمر سکھوں کی لطیفے ہی بیان کیے, یا پٹھانوں کے لطیفے بیان کیے. کیوں بھائی؟ خوبیاں ہیں. پٹھان بہت بڑا مہمان نواز ہے, نمازی ہے. خوبیاں ہیں. یہ رواج میں آئے. گندی مکھی قریب پھول پڑے ہوں نہیں بیٹھے گی, او دور جا کے گندے کی تلاش کرے گی. اور شہد کی مکھی غریب گند پڑا ہو نہ پھول تلاش کرے گی. اب اچھی مکھی بنے, شہد کی مکھی بنے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. یہ انشاءاللہ ترتیب بناتے ہیں, کل سے ترتیب بناتے ہیں. ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور اس قوم کی خوبیاں بیان کرے تاکہ وہ ہمارے اندر ہے. تعفو وتصفحوا وتغفروا, قرآن نے کہا ہے. اس کو مٹی پاؤ. مٹی پاؤ سمجھتے ہیں؟ مٹی پاؤ, معاف کرو, بھول جاؤ. جب ایسا کرو گے اللہ تمہارے اندر خوبیاں پیدا کرے گا. بتائیں بھی اللہ کو پانے کے لیے بتائیں کون بتا رہا تھا. اگلا ٹوٹکا. استغفار کرے, ندامت کرے. عصر کی نماز کے بعد لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, سانس روک کے پڑھے. جی یہی بتانا تھا آپ نے بھی. ادھر آ جائیں آپ, ادھر آ جائیں, ادھر آ کے بیٹھ جائیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جوان آپ ادھر آ جائیں. اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا, اور نشینت در حضور اولیاء. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں. ہاں جی, ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھے محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ. کہتے ہیں یہ پڑھنے سے نیکی کرنے کے لیے دل کرتے ہیں, گناہوں سے خود جان چھوٹ جاتی ہے. اللہ غیب سے نیکی کے اسباب پیدا کرتے ہیں. جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھے گا 35 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کثرت سے پڑھیں. بے زبان جانوروں کی خدمت کریں. اللہ والوں کی محفل میں زیادہ سے زیادہ بیٹھیں. ہر نماز کے بعد انمول خزانہ نمبر 1 پڑھے. یہی بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی. سکھر درس میں 5 چیزیں بتائی تھیں, مجھے یاد نہیں ہے. ہر وقت باوضو 1, بے زبان کی دعائیں لینا 2, رزق کے حلال کی آخری کوشش 3, عصر کی نماز کے بعد لا یجلیھا لوقتھا الا ھو 4,
सोचें सोचें, आ जाएगी बात। हाँ, मुराकबे पे ज्यादा तवज्जो। चले जी, बैठ जाएं सारे, बाकी बैठ जाएं। हाँ जी, दूसरा सवाल। के ना सब राहू का सब राहू, बच्चों से दुआ कराना। जी बताएं बताएं। शोभाई इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है दुरूद शरीफ के बाब में मकाशिफतुल कुलूब में, हजरत मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं तुझे करीब हो जाऊं, इतना करीब जितना तेरी आंखों के सामने तेरी नजर है, और इतना जितना तेरी जुबान के साथ तेरी बातें हैं, और इतना करीब जितना तेरे जिस्म के साथ तेरी रूह है, इससे भी मैं तुझे करीब हो जाऊं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। दा खबर ठीक थे, इसे पश्तो में बताएं मुख्तसर करके। भाई कोई बलोची बोलने वाला बैठा है? बलोची बोलने वाला किताब आ जाओ, जल्दी करो। मूसा अलैहि सलाम ता अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई कि ए मूसा अलैहि सलाम कचरेता ग्वाड़े जिजता त निर्देशम जता तो दुमर निर्देशम सुमर जस्ता स्तरुक सस्ता नजर निज दे औस्ता वजुता स्ता रूह निज दे औस्ता खबर स्ता जिबत स्ता खबरी निज दीदी चिदीन हम जता तजियात निर्देशम न तो पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ आया। आप भी यही जो सुना है बयान कर दें, बलोची में खड़े होकर बयान कर दें। ईरान के बॉर्डर से खारान से आए, हम बयान कर दें कि जो शख्स ये चाहता है, सुन लें बेटे बस सुन लें, कि वो अल्लाह का ताल्लुक बहुत पाना चाहे, अल्लाह का दोस्त बनना चाहे, वो अल्लाह के नबी सलाम पे कसरत से दरूद पढ़े। नहीं करीब करे ना। ये शख्स फरमाया गया कि हर मर्तबे मुशरिक मंगो अल्लाह जल्ल जलालहू दोस्ती करे, तो मूसा अलैहिस्सलाम में मिसाल अच्छी हो जा बुरा आ मेहरबानी कर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज दुरूद बुआनी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दोस्त है। बलोची में, सिंधी में कोई बयान करे, जल्दी करें, आ जाए, 2 मिनट लगाएं, जल्दी करें। आगे एक बंदा सिंधी में यही बात करे कि जो अल्लाह से दोस्ती करना चाहता है। पंजाबी तो बड़ी सुनी, उर्दू भी सुनी, ये भी हम हैं। ये क्यों करा रहा हूं? आपस में प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, उल्फत बढ़े, एक दूसरे के साथ एहतराम बढ़े और एक दूसरे की जुबानों का एहतराम बढ़े। जी अल्लाह से दोस्ती करना चाहे वो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि कसरत से दुरूद शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े। ठीक है जी, पश्तो भी हो गई, सिंधी भी हो गई, बलोची भी हो गई, बरावी जबान भी हो जाए कहीं, बरावी, कोई बरावी बरोही जिसे कहते हैं। आ जाओ भाई, जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ, बरोही जबान भी, और भी हमारी ही जबान है, पता है आपको, हमारे मुल्क की जबान है ये बरोही जबान, और बहुत बड़ा तबका है बरोही जबान में। हाँ जी, बरोही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कि अल्लाह इन मोहब्बत ख्वाहिब है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ो। बहुत अच्छा, बरोही भी हो गई। अब आपका सवाल। एक नवासा है, सोते हुए झटके लगते हैं, उठता है तो कहते हैं मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। 7-8 साल का, और नजर इतनी कमजोर है कि अभी से 3.25 नंबर की ऐनक लगी हुई है, और रात को बिल्कुल नजर नहीं आता, शब पोरी है। सिर्फ 4 बंदे इसके बारे में कोई लाजवाब चीज बताएं। हाँ बताएं। जानवर की जो कलेजी होती है ना, कलेजी, उसमें कलीजी का एक खास हिस्सा होता है, कलीजे के अंदर एक खास हिस्सा होता है, उसके तिक्के बनाए और वो खाएं, शक्कूरी उसी वक्त उसकी खत्म हो जाएगी। सारी कलेजी से ही होती है। और उसका एक तरीका और भी बताऊं, वो जो कलेजी है ना, जब उसको भूने, उसके नीचे कतरे गिरते हैं पानी के, वो कतरे चम्मच में ले ले, कतरे गिरते हैं, मरच मसाला ना, मरच मसाला लगाया और कतरे आंखों में डाल दिए,
نہ بغیر مرچ لائے اس کے جو قطرے گرتے ہیں وہ ٹھنڈے کر لیں، وہ سلائی سے آنکھوں میں ڈالیں اور وہ کلیجی کثرت سے کھلائیں. آنکھوں کے لیے شب کوری، رات کو نیند نہ آتی ہو، رات کو نظر نہ آتا ہو، اس کے لیے لاجواب ہے. اور جسم میں فٹنس بھی، اعصاب بھی. اور افحسبتم مرازان مسلسل اس کو پڑھ کے دم کریں. کہتے ہیں بارش کا پانی ہو یا زمزم کا پانی ہو، اس کے اوپر تیسرا کلمہ کتنا پڑھنا ہے؟ ایک تسبیح پڑھنی اول آخر درود شریف کے ساتھ. 41 دن تک پڑھ کے پھونکیں. اول آخر درود ابراہیمی 7 بار. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے بچے پہ زمزم یا بارش کے پانی میں پھونکیں اور اس کو پانی پلائیں. آنکھوں میں بھی ڈالیں 40 دن تک. جی 41 دن تک. جی بچوں کے جڑوں کے لیے دوائی ہے بلاڈونا، ہومیوپیتھک کی دوائی ہے بلاڈونا. جو بچے یا جو بڑے خواب دیکھتے ہیں اور اس میں آگ نظر آتی ہے، اس کے لیے بھی یہ دوائی ہے. اور اگر وہ اس کو جھٹکے لگتے ہیں تو اس کے لیے بلاڈونا 30 طرح میں 5 قطرے 3 ٹائم لے لیے. 3 ٹائم. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. اچھا جی، آپ کا سوال. جی قریب آئے. جی بولیے آپ کا سوال. ایک شخص موٹر سائیکل پہ آتا جاتا رہا، آنکھوں میں مٹی پڑنے سے اس کی نظر چلی گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے. ہاں بالکل ختم ہو گئی ہے. تو بتائیں بھائی اس کی نظر ٹھیک ہو جائے. ایک تو میرے خیال میں اس کو کلیجی بہت کھلائیں. یہ چیز بہت زبردست ہے. کلیجی کھلائیں اور وہ بھون کے کھائیں اور بہت کھائیں. اور دوسرا جو ہے شہد آنکھوں میں ڈالیں. آج میں بتا رہا ہوں. تیسرا ایسا کریں سرما لے لیں. آج یہ پہلی دفعہ آپ کو ٹوٹکا بتاؤں گا، اندازہ ہے اگر میری یادداشت ٹھیک کام کر. سرما لے لیں، اس کی ساری شیشی نہ سفید کاغذ پہ انڈیل دیں اور اس سرمے کی سلائی سے اس سرمے کو پھیلا دیں نا، پھیلا دیں. اس سرمے کی سلائی سے اس سرمے کے اوپر پورا درود ابراہیمی لکھیں. بات سمجھ؟ سرمے کی ساری شیشی کاغذ پہ ڈالیں، پھیلائیں، اس کی سلائی سے درود ابراہیمی سارا سرمے کے اوپر لکھیں لکھیں لکھیں. واپس لکھنے کے بعد وہ سلائی سارا سرما واپس بوتل میں ڈالیں اور اس کو روزانہ 3 سلائیاں سوتے وقت ادھر ادھر آنکھوں میں ڈالیں. کمال دیکھیں انشاءاللہ. اچھا جی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو رمضان کے آخری ایام کچھ ایسے ہی ہم گزاریں گے انشاءاللہ. ہو جائے گا نا توجہ. یا میں صبح اٹھاتا رہوں گا، یا اس بندے کو درس چھوڑ کے کہوں گا بھائی اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ. ڈرائیور کے ساتھ تو نہ سو، کم از کم خیال تو کرو. جس نے سونا ہو نا بڑی احتیاط. بڑا ایک گر بتاتا ہوں سونے کا، ایک گر طریقہ بتاؤں سونے کا. جس نے فیصلہ کیا میں نے درس نہیں سننا، سونا ہے، ایک بہترین طریقہ یہ ہے گھر جا کے سو جائے. اللہ ہمیں یہاں کی قدردانی دے، مجھے بھی آپ کو بھی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ. وعبقری حساب.